بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ٹیلی فون ایکسچینج کی خدمات حاصل کرتے ہوئے سنگاپور پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر لے لیا۔ اتفاق سے چیانگ شو اس وقت ہیڈ کوارٹر ہی میں موجود تھا۔ مجھے ایئر پیس میں اس کی مخصوص آواز سنائی دی تو میں نے کہا، انکل یہ میں ہوں وجدان، پہچان لیا مائسن؟ وہ خوش دلی سے بولا، تم ہو؟ کہاں؟ میں نے کل رات تمہیں فون کیا تھا لیکن کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ میں نے اسے بتایا، ہاں انکل، بس کل کی رات خاصی افراتفری میں گزری ہے، میں گھر پر نہیں تھا، اور آپ میرا نیا فون نمبر نوٹ کر لیں، میں نے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، افراتفری زیادہ خطرناک تو نہیں تھی؟ کیا تم خیریت سے ہو؟ ہاں سب ٹھیک ہے انکل، میں نے گول مول جواب دیا۔ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ وہ فوراً اصل موضوع کی طرف آ گیا، وجدان، میں نے تمہاری دکان اور مکان کی فروخت کا معاملہ نپٹا دیا ہے۔ کل دونوں پارٹیاں پیمنٹ کر رہی ہیں۔ 3 دکانوں پر مشتمل شعبہ جاتی اسٹور اپنے تمام سامان کے ساتھ $18 لاکھ میں گیا ہے۔ میرے خیال میں عابد علی اینڈ سن کی بہت اچھی قیمت مل گئی ہے۔ دراصل چائنا ٹاؤن اور خصوصاً ساگو اسٹریٹ پر پراپرٹی کی بہت ویلیو ہے، اور تمہارا شعبہ جاتی اسٹور تو بہت چلتا تھا، اس کی ساکھ بہت مشہور ہے۔ میں نے پوچھا، یہ 18 لاکھ کا ریٹ امریکی ڈالر میں ہے یا سنگاپورین؟ مائی سن، چیانگ شو نے بڑی محبت سے کہا، میں یہ ڈیل امریکی ڈالر میں کر رہا ہوں۔ میں نے عابد علی اینڈ سن کو 18 لاکھ US میں فروخت کیا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، پھر پوچھا، میرا مکان کتنے میں فروخت ہوا ہے؟ وجدان، تم خوش قسمت ہو، انسپکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا مکان بھی ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پراپرٹی کی قیمت پچھلے کچھ عرصے سے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ فورٹ کیننگ روڈ والا وہ مکان زیادہ بڑا نہیں، لیکن بآسانی 7 لاکھ US میں بک گیا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بولا، اس طرح تمہاری پراپرٹی 25 لاکھ امریکی ڈالر میں نے فروخت کر دی ہے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں انکل، رقم تو واقعی بہت بڑی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، آپ یہ رقم کب تک مجھے بھیج دیں گے؟ ویسٹرن یونین بینک والے تو آپ کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہاں وہ تو ہمارے نزدیک ہیں، چیانگ شو بولا، لیکن میں تمہیں یہ بے رقم بینک کے ذریعے نہیں بھیجوں گا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں انکل؟ میں نے تو سنا ہے ویسٹرن یونین بینک والوں کی سروس اور ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ تم نے بالکل درست سنا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں 2 اہم وجوہات کی بنا پر منی ٹرانسفر کے لیے بینک کی خدمات سے بچنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ انسپکٹر چیانگ شو نے بتایا، نمبر 1، اس طریقہ میں اچھی خاصی رقم بینک کا کمیشن کے طور پر ہمیں ویسٹرن یونین والوں کو ادا کرنا ہوگی۔ نمبر 2، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وجدان، تم میری اولاد کی طرح ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم میری بات کا برا نہیں مناؤ گے۔ دراصل پاکستان کے حالات کے بارے میں نے جو کچھ سن رکھا ہے وہ انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ مجھے امید ہے وہاں یہ خبر چھپی نہیں رہ سکے گی کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی رقم آئی ہے۔ چوری ڈکیٹی یا اس قسم کی کسی سنگین واردات کے امکانات خاصے قوی ہیں، لہٰذا میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے کشادہ دلی سے کہا، انکل، میں آپ کی ہدایت کا ہرگز برا نہیں مانا، کیونکہ آپ میرے ملک کو نہیں بلکہ یہاں پائے جانے والے برے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کی بدنامی یا نیک نامی ملتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے استفسار کیا، منی ٹرانسفر کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں ہنڈی کے ذریعے یہ رقم تمہیں بھیج دوں گا، اس نے بتایا۔ یہ ہنڈی کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ منی ٹرانسفر کا بین الاقوامی غیر قانونی اور محفوظ ترین طریقہ، چیانگ شو نے بڑے پراعتماد انداز میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، میں نے یہ سارے معاملات آپ پر چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے کہا، آپ جو مناسب اور موزوں سمجھتے ہیں وہ کریں گے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے پوچھا، لیکن کیا وجدان؟ میں نے کہا، میں نے 1 ماہ پہلے جب اس فروخت کے بارے میں آپ سے بات کی تھی تو کہا تھا کہ مجھے رقم امریکی ڈالرز میں چاہیے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں نقلی ڈالرز بھی گردش میں ہیں، اس لیے آپ کچھ ایسا بندوبست کریں کہ مجھے وہ رقم پاکستانی کرنسی میں مل جائے۔ ہو جائے گا مائسان، وہ بڑی شفقت سے بولا۔ میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں مقامی کرنسی میں ادائیگی کریں، ان کے لیے یہ عام سی
بات ہے، میں تمہارا فون نمبر اور ایڈریس انہیں بتا دوں گا، وہ خود تم سے رابطہ کر لیں گے۔ رقم جیسے ہی تمہارے ہاتھ آئے تم ایک فون مجھے کر دینا، بس معاملہ کلیئر۔ میں نے اپنے ذہن میں 25 کو 65 سے ضرب دی اور 5 0 کو بدستور ساتھ رکھتے ہوئے حساب جوڑ لیا۔ یہ رقم 16 کروڑ 25 لاکھ روپے بنتی تھی۔ ان دنوں اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 65 روپے کا چل رہا تھا۔ پاکستانی کرنسی میں یہ واقعی بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے انسپیکٹر چیانگ چو سے کہا، انکل آپ میری مرحوم والد عابد علی کے چند اچھے دوستوں میں سے ایک ہیں۔ جب تک والد صاحب زندہ رہے آپ نے ہر قدم پر اپنی دوستی کو نبھایا۔ بعد میں میرے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہت مشفقانہ اور تعاون دوستانہ رہا۔ آج میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ یہ فرمائش ضرور پوری کریں گے۔ بولو مائی سن، چیانگ چو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، تمہاری کیا فرمائش ہے؟ آپ کو ہر صورت میں میری ایک بات ماننا ہوگی، میں نے اصراری لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا بولو، میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا آپ اس رقم میں سے 1 لاکھ US میری طرف سے بطور تحفہ قبول کریں گے، تمام اخراجات نکال کر باقی جو رقم بچے وہ مجھے ارسال کریں گے۔ دیٹس فائنل۔ اوہ یہ کیا کہہ رہے ہو مائی سن؟ انسپیکٹر کی آواز میں لرزش تھی۔ مجھ پر اور میری فیملی پر چیانگ چو کے انگنت احسانات تھے۔ وہ ایک فرد شناس اور محنتی پولیس آفیسر تھا۔ یہ 1 لاکھ امریکی ڈالر اس کے بہت سے خوابوں کو تعبیر دے سکتے تھے۔ بلا شبہ وہ اس کا حق بھی رکھتا تھا۔ 1 لاکھ امریکی ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ میں نے چیانگ چو کی حیرت نما ہچکچاہٹ کے پیش نظر کہا، انکل اگر آپ نے میری یہ فرمائش پوری نہ کی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اضطراری لہجے میں جلدی سے بولا، اوکے 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 مائی لونگ سن۔ چند معاملاتی باتوں کے بعد ہمارے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ ایز یو وش وجدان، شعیب غوری نے کشادہ دلی سے کہا، میں ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہوں، وش یو گڈ لک۔ پھر ہمارے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے اگلے ہی لمحے منہاس باقر کے بنگلے کا نمبر ملایا اور تھوڑی دیر بعد ممتاز لائن پر آ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ممتاز، تم شام سے تھوڑا پہلے آ جاؤ اور کوشش کرو کہ آج کی رات ہمارے پاس رک جاؤ۔ تو تم کیا سمجھ رہے ہو میں 2-4 گھنٹوں کی گپ شپ کے لیے آ رہی ہوں؟ وہ اٹھلا کر بولی۔ اس کے لہجے سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے انکل باقر سے اجازت لے لی ہے، آج کی رات میں تمہارے فلیٹ پر ہی گزاروں گی۔ وہ میری حفاظت کی طرف سے خاصے فکر مند ہیں، لیکن میری ضد کے سامنے انہوں نے زیادہ مخالفت نہیں کی۔ وہ تمہارے اس کارنامے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جب تم نے مجھے خطرناک ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑا کر بابا کے پاس پہنچایا تھا، ممتاز کی بے باکی اور خود اعتمادی میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ میرے بارے میں اس کا رویہ فکر انگیز تھا۔ مدھوری ڈکشٹ سے مشابہ وہ لڑکی اپنے انداز سے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نبی سر میں ممتاز کے باپ قاضی سلطان کا رویہ بھی پرمانی تھا۔ وہ مجھے برخوردار کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور ہر لمحے مشفق و مہربان نظر آتا تھا۔ چاہت ایک ایسا جذبہ ہے جو پہلی نگاہ ہی میں نظر میں آ جاتا ہے۔ ممتاز کے جذبات کو مجھ سے زیادہ ساحل نے محسوس کیا تھا، جیسے کسی گھر کا پہرے دار اس گھر کے مکینوں سے پہلے کسی بیرونی خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ ساحل کسی چوکیدار سے کم نہیں تھی۔ ممتاز میری معیت میں رات گزارنے آ رہی تھی۔ وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی میری یہ رات دشمنوں کی معیت کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں اس وقت کبیر شاہ کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول کی بالائی منزل پر تھا، جہاں سے ہم ٹیلی اسکوپ کی مدد سے میاں زاہد کے بنگلے کی ممکنہ حد تک تفصیلات دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنی نیلی شراٹ ساؤتھ ہی میں چھوڑ آیا تھا اور یہاں تک ہم دونوں طاقتور انجنوں والی 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر پہنچے تھے، جو اس وقت زیری منزل پر اسکول کے احاطے میں کھڑی تھی۔ کبیر شاہ نے لالچی چوکیدار کو ایسا رام کیا تھا کہ وہ ایک رات کے لیے وہاں سے غیر حاضر رہنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اسلحے کے نام پر ہمارے پاس 2 کلاشن کوفز، ایک پستول اور میری پنڈلی پر موجود وہ خنجر بھی شامل تھا جو امتیاز کے قاتلوں کے خون کا پیاسا تھا۔ میں نے ٹیلی اسکوپ کو ایک ایسی کھڑکی میں سیٹ کیا تھا کہ باہر سے یا سامنے والے بنگلے سے ہمیں کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، تاہم ہم سب کو بڑی وضاحت سے دیکھ پا رہے تھے۔ اس اسکول میں ٹیلی فون بھی تھا جو زیری منزل پر آفس میں رکھا تھا۔ کبیر شاہ نے اس کا تار بڑھا کر اسے بالائی منزل پر پہنچا دیا تھا تاکہ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال میں امدادی کمک کے لیے ساؤتھ سے رابطہ کیا جا سکے۔ میں نے اسکول میں آنے کے بعد اپنے فلیٹ پر فون کر کے ممتاز اور ساحل کی خیر خیریت دریافت کر لی تھی اور ساحل کو اس ٹیلی فون نمبر کا بھی لکھوا دیا تھا تاکہ کسی ایمرجنسی میں وہ مجھے اطلاع دے سکے۔ اب تک سامنے والے بنگلے میں نے جن لوگوں کی آمد و شد دیکھی تھی، ان میں میرے کام کے صرف 3 ہی افراد تھے۔ اول پستہ کام
میاں زاہد حسین جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مکاری اور صفاقی ٹپکتی تھی، دوم یعقوب عرف کوبا جس کی ملکیت گرے پجیرو والوں نے میرے ساتھیوں پر فائرنگ کر کے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا، اور سوم شاکر علی جو وہیل چیئر پر تھا گرین بیلٹ والے بنگلے پر 1.5 ماہ پہلے مرحوم امتیاز علی نے ایک ہلاکت معاب خنجر سے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ ان تینوں شیطانوں کے لیے میرے دل و دماغ میں حد درجہ نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا، اور آج ان تینوں کو میرے ہاتھوں جہنم رسید ہونا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ کبیر شاہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، میں نے دوپہر میں فون پر تم سے ایک سوال پوچھا تھا، اب میں اسی سوال کو دہرا رہا ہوں، کیوں کہ تم نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں ٹیلی اسکوپ کی مدد سے سامنے والے بنگلے کا جائزہ لیتے ہوئے کبیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وجدان، تمہیں اس بنگلے کا ایڈریس کس نے بتایا تھا؟ میری معلومات کے مطابق باس نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تمہاری معلومات درست ہیں کبیر شاہ، میں نے بنگلے کی جانب متوجہ رہتے ہوئے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل رات 2 گنڈے میرے ایک ساتھی کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے انہیں گھیر کر جب مرمت کی تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ محمود لاسانی کے اماں پر تعاقب کر رہے تھے، جو ڈیفنس سوسائٹی کے بنگلہ نمبر B38 میں رہتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے تم سے محمود لاسانی کا پوچھا تھا، کیا وہ دونوں گنڈے تمہاری ساتھی ساحل کا تعاقب کر رہے تھے؟ نہیں، وہ کوئی اور ساتھی تھی، میں نے بتایا۔ کبیر شاہ نے اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے درمیان چند لمحے خاموشی رہی۔ اس دوران میں بدستور بنگلے کے احاطے میں پہلوؤں اور گیٹ کے سامنے والے تمام مناظر کو باریک بینی سے واچ کر رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی شخص ٹیلی اسکوپ سے استفادہ کر سکتا تھا، لہذا کبیر شاہ کلاشن کوپس کے میگزین کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ میری اس دوربینی تاک جھانک میں اچانک ایک گاڑی نے تہلکہ میں ڈال دیا۔ وہ لمبی چوڑی چمچماتی گاڑی بڑے اسٹائل سے سیاہ گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ چوکیدار اس کے لیے بنگلے کا گیٹ کھولتا، گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں اس دراز قامت شخص کو پہلی نظر میں پہچان گیا، وہ تارا تھا۔ یہ شیطان یہاں کیسے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کبیر شاہ نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کس شیطان کا بات کر رہے ہو؟ میں کبیر شاہ کے سوال کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ باہر کے مناظر میں سنسنی خیزی اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں جیسے گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ گاڑی کے پچھلے دونوں دروازوں سے 2 سوٹڈ بوٹڈ افراد برآمد ہوئے، اور ان کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی میں نے کئی سال پیچھے ماضی کی بھول بھلیوں میں پہنچ گیا۔ میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے ان دونوں کو بھی ٹھیک ٹھیک پہچان لیا تھا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ہزاروں میل دور یہاں کراچی میں کیسے پہنچے تھے۔ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر شاہ کی آواز میری سماعت میں داخل ہوئی، لگتا ہے میاں زاہد کے غیر ملکی مہمان آ گئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تو ٹیلی اسکوپ تھی۔ میں گاڑی کی ڈگی سے برآمد ہونے والے سوٹ کیسوں کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا، جن پر لگے سنگاپور ایئر لائن کے ٹیگ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں سنگاپور سے پاکستان آئے تھے، مگر وہ تو سنگاپور کی جیل میں تھے۔ یہ جملہ بڑبڑانے والے انداز میں میرے ہونٹوں سے جدا ہوا تھا، اور اس بڑبڑاہٹ میں تشویش ناک حیرت شامل تھی۔ تم نے پہلے کسی شیطان کا ذکر کیا اور اب سنگاپور کی کسی جیل کا تذکرہ کر رہے ہو۔ مجھے اپنی پشت پر کبیر شاہ کی آواز سنائی دی، وجدان، یہ کیا قصہ ہے؟ تارا کو کراچی میں دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اس سے ممتاز کے تعاقب والا معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تارا ہی نے ممتاز کا سراغ لگانے کے لیے وہ حرکت کی ہوگی، کیونکہ ممتاز کی مضبوط گواہی پر تارا اور وڈیرا اکبر سومرو کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ تارا عمر کوٹ پولیس کی تحویل میں تھا اور وہ دونوں سنگاپور کی جیل میں۔ میں نے سنگاپور میں انسپیکٹر چیانگ شو کی مدد سے دارا کے سینڈیکیٹ کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ دارا تو اس آپریشن میں ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن اس کے سینڈیکیٹ کے 3 عہدے داروں کو چیانگ شو نے چھاپ لیا۔ ایک یوریشین عہدے دار پولیس مقابلے میں مارا گیا، جبکہ انڈین بولا ناتھ اور پاکستانی جمال کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بولا ناتھ کے قبضے سے 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ جمال اس سینڈیکیٹ کے روح روان دارا کا فرسٹ کزن تھا۔ یہ دونوں سزا پا کر جیل چلے گئے تھے۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال کو میں خود کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کبیر شاہ کو اس بارے میں کیا بتاتا؟ اس سے پہلے کہ کبیر شاہ دوبارہ اس سلسلے میں استفسار کرتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کبیر نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے کہا، وجدان، تمہارے لیے کال ہے۔ میں نے یہاں کا فون نمبر صرف
صرف ساحل اور ممتاز کو دیا تھا۔ یہ انہی کی کال ہو سکتی تھی۔ الجھے ہوئے ذہن اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھا۔ ٹیلی اسکوپ میں کبیر شاہ کو تھما دی۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے ساحل بولی، وجدان لائٹ چلی گئی ہے، اس میں ایسی پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کے لہجے میں موجود گھبراہٹ کے پیش نظر بلڈنگ میں اسٹینڈ بائی جنریٹر موجود ہے، وہ اسے آن کر دیں گے۔ وہ تشویشناک انداز میں بولی، پورے فلیٹ میں اندھیرے کا راج ہے، میں نے بڑی مشکل سے سلائیڈنگ ڈور کے پاس جا کر تمہیں فون کیا ہے۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ممتاز کی مدد سے دونوں کمروں کے سلائیڈنگ ڈور کھول دو، اس کے علاوہ کچن میں جا کر چولہا بھی آن کر دو، کچھ نہ کچھ اجالا ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں، وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ تم ممتاز سے بات کر لو، یہ خاصی سہمی ہوئی ہے، اس پورے علاقے کی لائٹ ایک ساتھ چلی گئی ہے، شاید کوئی ٹیکنیکی فالٹ پیدا ہو گیا ہے۔ ساحل کا جملہ ختم ہوا تو ممتاز کی آواز میرے کان میں پہنچی، وجدان کیا تم کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف ہو؟ جلدی سے یہاں نہیں آ سکتے؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی ریسیور میں ساحل کی چیخ ابھری۔ میں نے تڑپ کر ممتاز سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ اس کی آواز میں بے پناہ خوف شامل ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ سے آگے بھی تو کچھ بولو، ساحل کیوں چیخی تھی؟ ممتاز نے بے مشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے بتایا، وجدان فلیٹ میں ایک سفید چیتا گھس آیا ہے، وہ کچن میں، ساحل بھی کچن۔ اس کے ساتھ ہی ممتاز کی آواز معدوم ہو گئی۔ میں پہلے ہی ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا، یہ ایک نئی افتاد آن پڑی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے چیخ کر ریسیور میں کہا، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو ممتاز؟ کوئی سفید چیتا فلیٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری جانب خاموشی رہی، مکمل خاموشی۔ میری وحشت جنون کی شکل اختیار کر گئی۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ میری بات کا جواب دو۔ ہیلو ممتاز، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ ہیلو ہیلو ہیلو۔ میری اس ہیلو ہیلو کی تکرار کے جواب میں جو آواز ایئر پیس میں ابھری، اسے سن کر میں پسینے میں نہا گیا۔ جسم کا سارا خون دماغ کو چڑھ کر کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ میری سماعت کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، میرے کان نے یہی مخصوص گونجدار لفظ سنا تھا، میاؤں۔ میرے تصور میں وہ غیر معمولی جسامت کی سفید بلی گھوم گئی جس کی برقی جست نے کلاشنکوف بردار کو بے بس کر دیا تھا۔ میں آخری کوشش کے طور پر حلق کی پوری قوت سے چلایا، ممتاز، ساحل، تم تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ میری اس سوال کا جواب کون دیتا؟ ٹیلی فون کی لائن بے جان ہو چکی تھی۔ میں اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا تھا، وہ دوراہا جو ہوا ہی میں معلق تھا، اس کے نیچے آگ کا دریا بہ رہا تھا جس میں ڈوب کر پار اترنا ہے۔ اس دوراہے کی ایک طرف میرے جانی دشمن تھے جنہیں سنگین اتفاق نے یکجا کر دیا تھا، دوسری جانب ساحل اور ممتاز تھی۔ میں انہیں کوئی گزاند پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری ان چاہنے والیوں کو اچانک ایک افتاد ٹوٹ پڑی تھی، انہیں فوری طور پر اس مصیبت سے نکالنا ضروری تھا کیونکہ ان کی بپتا حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی، اور دشمن پر قہر بن کر نازل ہونے کا سنہری موقع بھی بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ میں ہاتھ آئے اس موقع کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ سانس لینا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک میں ادھر اور ادھر کے بیچ میں لٹکتا رہا، پھر ایک پرعزم نتیجے پر پہنچ گیا۔ میرے قدم مضبوطی سے زمین پر آ لگے تھے، میں نے اپنے فلیٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جان لینے سے جان بچانا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لمحے میرے عقب میں کبیر شاہ کی آواز ابھری، وہ مجھے فون پر چیختے ہوئے سن چکا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا ہوا وجدان، تم اس قدر چلا کیوں رہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کس کا فون تھا؟ ساحل کا فون تھا۔ میں اس وقت تک ذہنی طور پر سنبھل چکا تھا۔ وہاں فلیٹ میں لائٹ چلی گئی ہے، وہ سو رہی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پریشانی میں مجھے فون کر ڈالا۔ وہ شاک کا میز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بکھلائی ہوئی گفتگو میں کسی سفید چیتے کا ذکر بھی آیا، یہ کیا سلسلہ ہے وجدان؟ کبیر شاہ کا شک اور تشویش بجا تھی، لیکن میں بھی اسے سوالوں کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے تحمل انداز میں کہا، شاہ جی بتایا تو ہے، ساحل سو رہی تھی، اس نے خواب میں کسی سفید چیتے کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اس کی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھلی تو لائٹ جا چکی تھی، اس نے سمجھا واقعی کوئی درندہ فلیٹ میں گھس آیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ لڑکیاں بہت ہی جذباتی اور ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، کیا اب ساحل نارمل ہو چکی ہے؟ میں نے اندرونی کیفیات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں شاہ جی، وہ سخت خوفزدہ ہے، مجھے جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ فلیٹ پر، میں نے قطعیت سے کہا، میں بس آنا جانا ہی کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں جلد لوٹ آؤں گا۔
وہ بولا تم نے تو بتایا تھا کہ کوئی اور لڑکی بھی وہاں فلیٹ پر موجود ہے۔ ہاں ہے تو، میں نے اسباب میں سر ہلایا، مگر وہ بھی ساحل کی طرح ایک لڑکی ہے، اور تم تو جانتے ہو لڑکیاں کتنی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ میں نے کبیر شاہ کے الفاظ اسی پر لوٹا دیے تو وہ تفہیمی انداز میں سر ہلانے کے بعد گویا ہوا، تو کیا تم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ رہے ہو؟ یہ رسک تو میں کسی قیمت پر نہیں لے سکتا شاہ جی۔ کبیر شاہ کو عام طور پر شاہ جی کہا جاتا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی انداز تخاطب اختیار کیا۔ یہ اسکول اور وہ سامنے والا بنگلہ کسی بھی وقت میدان جنگ کا نقشہ پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں انہیں کہیں اور چھوڑ کر آؤں گا، یہ بھی ممکن ہے ساحل کی ساتھی کے گاڑی پہنچا ہوں۔ میں نہیں جانتا وہاں فلیٹ پر پہنچ کر مجھے کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ میں تو کبیر شاہ کے اطمینان کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تاکہ جلد از جلد وہاں سے روانہ ہو سکوں۔ میں فی الحال کبیر شاہ کو کھل کر کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا تم چاہو تو انہیں ساؤتھ بھی چھوڑ کر آ سکتے ہو۔ دیکھتا ہوں، میں نے مبہم انداز میں کہا، جو بھی مناسب ہوگا کروں گا۔ آئندہ 2 منٹ میں آندھی اور طوفان کی رفتار سے میری موٹر سائیکل فلیٹ کی سمت اڑی جا رہی تھی۔ اس وقت میرا ذہن صرف ایک ہی شے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور وہ شے تھی سفید بلی۔ سفید بلی کی انٹری اوپن ایئر ریسٹورنٹ سے ہوئی تھی۔ وہ میرے قدموں کا مزاج پوچھ کر کھسک گئی تھی، پھر قدرے بڑی جسامت کے ساتھ بوٹ بیسن والے واقعے میں اس نے ہماری مدد کی۔ اذان بعد گزشتہ رات وہ ہمارے بیڈ روم میں بھی پائی گئی تھی، مگر جب میں نے اسے کھدیڑا تو وہ کچن کی کھڑکی کے راستے نیچے کود گئی تھی۔ مجھے اس کی کود پر شدید حیرت بھی ہوئی تھی۔ 8واں فلور اچھی خاصی بلندی پر تھا۔ بلی کا وہاں سے چھلانگ لگانا خاصا خطرناک تھا، جبکہ وہ کہیں آس پاس بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کھڑکی سے نیچے سڑک تک اس کے قیام کے لیے کوئی مقام بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اب فلیٹ میں کسی سفید چیتے کی آمد، اور وہ بھی کچن کی کھڑکی کے راستے۔ یہ ایک عجیب و غریب معمہ تھا، چیتا اور وہ بھی سفید۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، شہر کے انتہائی پوش اور محفوظ حصے میں جنگلی درندے کا کیا کام؟ پھر میں نے آج تک سفید چیتے کے بارے میں کہیں سنا تھا اور نہ پڑھا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سنسنی خیز سوال نے سر ابھارا، کہیں یہ سارے روپ ایک ہی بلی کے تو نہیں؟ وہ موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنی جسامت میں کمی بیشی کر لیتی ہو؟ اس خیال کے ساتھ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بظاہر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی بلی اپنی جسامت میں تبدیلی پر کیسے قادر ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ حقیقت تھی، پھر وہ بہت ہی پراسرار بلی تھی۔ پتہ نہیں وہ بلی تھی بھی یا نہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران میں وہ عجوبہ روزگار بلی میرے تصور میں سمائی رہی۔ کبھی وہ نوزائیدہ بلونگڑے کی شکل اختیار کر لیتی اور کبھی اس کی جسامت اس قدر بڑھ جاتی کہ گراتا دھاڑتا چیتا دکھائی دیتی۔ میں انہی پراگندہ خیالات کے ساتھ اپارٹمنٹ بلڈنگ تک پہنچ گیا۔ وہ بلڈنگ اور گرد و نواح کا سارا علاقہ روشن تھا، یعنی لائٹ آ گئی تھی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کے سلام کا جواب دیا اور اس سے کسی قسم کا استفسار کیے بغیر لفٹ کے ذریعے 8ویں فلور پر پہنچ گیا۔ ڈور بیل کے جواب میں ممتاز نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ خوف اور تشویش کی دبیز چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا کیا ہوا تھا؟ اندر تو آ جاؤ، سب بتاتی ہوں، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ میں نے فلیٹ کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور ممتاز کے ساتھ چلتے ہوئے استفسار کیا ساحل کہاں ہے اور وہ چیتا؟ میری بات ختم ہونے تک ہم بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ ساحل بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کی سنجیدگی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی، ساحل کی اس سنجیدگی میں خوف کے بجائے متانت تھی جس نے اس کی گہرائی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے جب ان سے سفید چیتے کے حوالے سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے باری باری مجھے اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ساحل نے بیچ میں کہیں کہیں گرہیں لگانی تھی، ورنہ زیادہ تر باتیں ممتاز کی زبانی مجھ تک پہنچی۔ ان کے مطابق وہ دونوں ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی دلچسپ گیم شو دیکھ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس پورے علاقے کی لائٹ غائب ہو گئی تھی، اس لیے فلیٹ کے اندر گوپا اندھیرے نے ڈیرا جما لیا۔ سٹینڈ بائی جنریٹر کی سہولت کے باعث چونکہ اطمینان تھا، اس لیے ہم نے فلیٹ کے اندر کسی ایمرجنسی لائٹ کا بندوبست بھی نہیں کیا تھا۔ فلیٹ کے باہر لوگوں کی باتوں سے پتا چلا کہ جنریٹر میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے، چنانچہ ساحل نے فوراً مجھے فون کر دیا اور جب وہ میرے مشورے پر چولہا جلانے کچن کی طرف گئی تو اسی وقت کچن کی کھڑکی میں سے ایک سفید چیتا جست بھر کر اندر گھس آیا تھا، جسے دیکھ کر ساحل کی چیخ نکل گئی اور شدید خوف کے باعث ممتاز کو سانپ سونگ گیا۔ وہ میرے ٹیلی فونک سوالات کے جواب نہ دے سکی۔ ان کی فراہم کردہ معلومات سے میری تشفی نہ ہوئی۔ میں نے ممتاز سے پوچھا تم فون چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میری آمد
آمد کے بعد اس کا خوف نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے جیسے ہی اس چیتے کو ساحل کی طرف بڑھتے دیکھا تو میرے اعصاب مفلوج ہو کر رہ گئے۔ میں تمہارے سوالات کے جواب میں بھی کچھ نہ بول سکی، مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس سفید چیتے نے تم میں سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ دونوں نے باری باری نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ چیتا اب کہاں ہے؟ اس سوال سے پہلے میں نے فلیٹ کے کونے کونے میں اچھی طرح جھانک لیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، شاید تمہیں ہماری بات کا یقین نہ آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے چیتے کو دیکھ کر بے ساختہ چیخ ماری تھی، اس کے فوراً بعد لائٹ آ گئی اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فلیٹ روشن ہوتے ہی سب کچھ معمول پر تھا۔ میں نے محتاط قدموں سے بیڈ روم میں آ کر دیکھا، ممتاز قالین پر خوفزدگی کے عالم میں پڑی تھی۔ مجھے صحیح سالم دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ہم نے ہمت کر کے ہر کمرے میں جا کر دیکھ لیا، مگر وہ خونخوار جانور ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ ساحل مجھ سے جھوٹ بول سکتی تھی اور نہ ہی فیکٹ میں فکشن کی آمیزش کر سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہی بیان کر رہی تھی۔ سفید چیتے کی آمد اور شدھ واقعی حیرت ناک اور ناقابل یقین تھی۔ میں نے ممتاز کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، جب تم دونوں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو فلیٹ کا داخلی دروازہ بند تھا؟ یہ سوال میں نے اس امکان کے پیش نظر کیا کہ اگر دروازہ کھلا تھا تو چیتا وہاں سے رخصت ہو سکتا تھا، اگرچہ مجھے اس امکان کی قطعی کوئی امید نہیں تھی۔ ممتاز نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تمہارے جاتے ہی ہم نے دروازے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ یہ بات میں اتنے وثوق سے اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے چیتا دروازے سے باہر نہیں گیا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ساحل گمبھیر انداز میں بولی، ممکن ہے وہ کچن کی کھڑکی میں سے واپس چلا گیا ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا جیسے بلی گزشتہ رات اس کھڑکی سے باہر کود گئی تھی۔ ساحل نے چونک کر مجھے دیکھا اور پیشانی سے ہلاتے ہوئے بولی، وجدان مجھے یاد آ رہا ہے اس سفید چیتے کی شکل بلی ہی کی طرح تھی۔ میں ساحل کی بات کو یہ سوچ کر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ بلی اور چیتے کی صورت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور خوف و دہشت کے عالم میں تو یہ فرق اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں نے ٹیلی فون اور اپنے کان سے ایک مخصوص قسم کی گونج کے درمیان میاؤں سنی تھی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ اس واقعے میں بہت سارے پورے اسرار عوامل بھی شامل تھے۔ میں نے ہندوستان سے نیپال اور نیپال سے ہمالیہ کی گود تک سفر کے دوران میں سفلی علوم و فنون کے اتنے کمالات دیکھے تھے کہ میری نگاہ میں بہت سے اسراروں سے پردہ اٹھ گئے تھے۔ یوگی گوتم بوش اور اس کا چیلا پنڈت دھیراج واہ میں تخلیق کرنے کے ماہر تھے۔ وہ اپنی پورے اسرار شکتیوں سے محیر العقول واقعات کو جنم دیتے تھے۔ گمپو کی عبادت گاہ میں کیسا تلسم میری نظر سے گزرا تھا۔ تلکو قبیلے کی سردارنی کاشی اندھا رہنما سبان اور ہمالیہ کی سپر شکتی نیل گری میری چشم تصور میں گھوم گئے۔ نیل گری کے لمحاتی خیال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں اپنے اس اندرونی اضطراب کو فوری طور پر کوئی نام نہ دے سکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا یہ عمل میکان کی تھا۔ ساحل نے چونک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو وجدان؟ میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ کیا تم فلیٹ سے باہر جانا چاہتے ہو؟ ممتاز نے سوال کیا۔ ہاں میں ذرا سیکیورٹی گارڈ کے پاس جا رہا ہوں۔ ساحل نے کہا، سیکیورٹی گارڈ تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات ہو سکتی ہے، فلیٹ میں انٹرکم سسٹم موجود ہے۔ ہاں سسٹم کی موجودگی میرے علم میں ہے، میں نے کہا سرسری انداز میں کہا۔ میں گھوم پھر کر کچھ اور بھی دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارے غیاب میں اگر دوبارہ لائٹ چلی گئی تو؟ ممتاز نے سراسیمہ لہجے میں پوچھا۔ اب لائٹ نہیں جائے گی۔ میرے لہجے میں بلا کی سختی اور تیقن تھا۔ ممتاز نے اور کوئی سوال نہیں کیا، اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر ساحل کی طرف دیکھا اور فلیٹ سے باہر آ گیا۔ میں مختلف فلورز پر لفٹ سے باہر نکلتا رہا، سوار ہوتا رہا، پھر ایک چکر کاٹ کر پارکنگ کا لگایا اور کوشش وہاں سے گزروں جہاں 2-4 افراد کھڑے ہوں۔ یہ ساری مشقت میں اس لیے کر رہا تھا کہ اگر واقعی اس بلڈنگ میں کوئی سفید چیتا گھس آیا تھا تو آیا کسی اور نے بھی اسے دیکھا تھا؟ چیتے کی آمد پر جو افراتفری اور کھلبلی مچنا چاہیے تھی وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ چیتے کی کہانی میرے فلیٹ کے اندر سے شروع ہو کر اندر ہی ختم ہو گئی تھی۔ بلڈنگ کی سیر کے بعد میں سیکیورٹی گارڈ کی طرف چلا گیا اور اس سے جنریٹر کے فالٹ سے متعلق پوچھا۔ صاحب مشین تو پھر مشین ہے نا، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، اور الیکٹریکل مشین تو کچھ زیادہ ہی ناقابل اعتبار ہوتی ہے، حالانکہ میں روزانہ اسے چیک کرواتا ہوں۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے معذرت خواہانہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، بہرحال میں نے 2-3 منٹ میں اس کا نقص ٹھیک کروا دیا
دیا تھا اور اس سے پہلے کہ جنریٹر کو آن کیا جاتا لائٹ آ گئی۔ بمشکل 10 منٹ تک بلڈنگ میں اندھیرا رہا ہوگا۔ میں اپنی تفتیش مکمل کر کے واپس فلیٹ میں آ گیا۔ ممتاز نے پوچھا کچھ پتا چلا اس درندے کے بارے میں؟ اس بلڈنگ میں تم دونوں کے سوا کسی تیسرے شخص نے کوئی درندہ نہیں دیکھا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ چیتا نامی کوئی جنگلی حیات نہ تو بلڈنگ میں داخل ہوئی اور نہ ہی یہاں سے رخصت ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں ممتاز، مگر میں نے خود، میرا مطلب ہے ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے ایک جیتے جاگتے سفید چیتے کو دیکھا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ساحل سے مجھے تمہاری بات کا 100% یقین ہے ممتاز۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم دونوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط نہیں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ وجدان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممتاز الجھن میں پڑ گئی۔ اس کے برعکس ساحل کا چہرہ پرسکون تھا، تاہم وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ممتاز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، انسانی آنکھ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے، وہم کو حقیقت سمجھ لیتی ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ تم جس شے کو سفید چیتا سمجھ رہی ہو وہ چیتا نہیں، کچھ اور تھا۔ کچھ اور تھا؟ کچھ اور کیا؟ ممتاز کی الجھن اضطراب میں بدل گئی۔ ساحل نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ممتاز تم اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو اور فی الحال اس چیتے کی سوچ کو جھٹک دو۔ یہ پراسرار چکر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ساحل کی بات سے مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس معاملے کی تہہ میں اتر چکی تھی۔ میں نے ممتاز سے کہا، کل میں نے ریسٹورنٹ میں تم سے ایک وعدہ کیا تھا، واپسی میں تمہارے انکل کے بنگلے پر آنے کا۔ آج تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سادگی سے بولی، تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے کل رات والا وعدہ تم نے شبانہ سے کیا تھا، بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن در حقیقت وہ وعدہ میں نے تمہاری وجہ سے کیا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر تم نے میری خاطر شبانہ سے وعدہ کیا تھا تو پھر میں آنکھیں بند کر کے تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ بولو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے ممتاز کو خوف و دہشت کی کیفیت سے نکالنے کے لیے وہ وعدے کا چکر چلایا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا میری یہ کوشش خاصی حد تک کامیاب رہی تھی۔ وہ اب نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ممتاز اس فلیٹ میں جو کچھ ہوا اسے ذہن سے جھٹک دو۔ چیتے والی حیرت انگیز کہانی صرف اور صرف تم تک محدود رہے گی۔ تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، خصوصاً اپنے اخباری انکل کے سلسلے میں تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے منہاس باقر کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک شام کے اخبار کے ایڈیٹر پبلشر تھے۔ شام کے اخبارات چٹپٹی اور مسالے دار خبروں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور بعض اوقات بے بنیاد خبریں شائع کرنا ان کے معمول میں شامل ہوتا ہے۔ اگر منہاس باقر تک سفید چیتے کی کہانی پہنچتی تو وہ فوری طور پر میرے کندھوں کو استعمال میں لے آتا۔ اس مرچ مسالے والی خبر سے خواہ مخواہ ہماری تشہیر ہوتی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس امپارٹمنٹ بلڈنگ میں ممتاز اور ساحل کے سوا کسی اور شخص نے اس دلسماتی چیتے کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے حوالے سے ممتاز اور ساحل کے بیان کے ساتھ ایسی کوئی ناقابل یقین خبر اخبارات کی زینت بنتی تو اس بلڈنگ میں ہماری حیثیت خاصی متاثر ہوتی۔ لوگ تمسخرانہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگتے اور گرد و نواح اور 2 نمبر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ممتاز نے میری تائید کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ کہانی صرف میرے ذہن کے اندر محفوظ رہے گی۔ وعدہ کرو تم بعد میں مجھے اس سفید چیتے کی حقیقت سے آگاہ کرو گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بااعتماد انداز میں کہا، مجھے یقین ہے تمہارے پاس اس واقعے کی بھرپور توجیہ موجود ہے۔ اس کے لہجے میں شامل اعتماد کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے سلسلے میں اسے تفصیل سے آگاہ کرنے کی حامی بھر لی اور کہا، اب تم فوراً تیار ہو جاؤ، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ دیوار گر کلاک کی سوئیاں نصف شب گزرنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ساحل نے مجھ سے پوچھا، کیا تم واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، میں جس کام سے گیا تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تاکہ ساحل میری بات سمجھ جائے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم تو ممتاز کو بھی فوراً تیار ہونے کو کہہ رہے ہو، کیا یہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی؟ تم دونوں میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا، میں تمہیں منہاس باقر کے بنگلے پر چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرف جاؤں گا۔ ممتاز نے کہا، اگر تم یہیں ہمارے پاس رک جاتے تو کیا تمہارے اپنے ان دوستوں کے پاس جانا بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، پھر تو مجبوری ہے۔ ممتاز لباس تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں گئی تو میں ساحل کی جانب
اچانک متوجہ ہو گیا۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا، وجدان مجھے تو لگتا ہے تمہارے ساتھ پھر کوئی پر اسرار قصہ شروع ہونے والا ہے، اور میرا خیال ہے یہ چکر شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، ہم دونوں دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرے انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مجھے یقین ہے وہ چیتا ہمارے سوا کسی اور کو دکھائی نہیں دیا ہوگا۔ اس سلسلے میں میرا ذہن بار بار اسی کمبخت بلی کی طرف جا رہا ہے۔ وجدان، وہ کوئی عام سی بلی نہیں تھی، تم بھی بالکل میرے ہی انداز میں سوچ رہی ہو۔ میں نے تائیدی لہجے میں کہا، اگر یہ سب چکر اسی بلی کا چلایا ہوا ہے تو پھر ماننا ہوگا کہ وہ کوئی طلسماتی جانور ہے۔ وہ بدقت ضرورت اپنی جسامت میں کمی بیشی کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کا رویہ مجھے الجھا رہا ہے۔ مثلاً تمہارے ذہن میں کس قسم کی الجھن ہے؟ میں نے کہا، بوٹ بیسن والے واقعے میں اس نے ایک دوست کا کردار ادا کیا تھا، اور اب اس نے تم دونوں کو خوف زدہ کر کے ثابت کیا کہ اس کا انداز معاندانہ ہے۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، ہمارے سارے اندازے اور قیاسات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ سارے کردار ایک ہی حیرت انگیز بلی نے ادا کیے ہوں۔ وہ جرجری لیتے ہوئے بولی، وجدان، اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے اندر بہت اضطراب اور بے کیفی محسوس کر رہی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا، بہت جلد سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ پہلے میں وہ کام نپٹا لوں جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج کی رات بہت اہم ہے ساحل، بہت اہم، تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو میاں زاہد حسین کے بنگلے پر کیسے کیسے پیس اکٹھا ہو چکے ہیں۔ لارڈ بدھا تمہاری حفاظت کرے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اسی وقت ممتاز واش روم سے نکل آئی۔ اگلے 5 منٹ میں ہم تینوں بلڈنگ سے باہر آئے۔ میری نیلی شراٹ تو ساؤتھ میں کھڑی تھی، یہاں میں موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ چائنا ٹاؤن کے کارنر سے میں نے ان دونوں کو ایک یلو کیب میں بٹھایا اور خود موٹر سائیکل پر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم بنگلے پر پہنچے تو منہاس باقر وہاں موجود تھا۔ میں نے راستے میں اس پر اچانک آمد کا جواز سوچ لیا تھا۔ باقر کے استفسار پر میں نے بتایا، انکل ادھر تو لائٹ چلی گئی اور جنریٹر خراب پڑا ہے۔ یہ دونوں بہت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ بجلی کی واپسی کا انتظار کرنے کے بجائے میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ معتدل انداز میں بولا۔ لائٹ سخت ناقابل اعتبار چیز ہو کر رہ گئی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ لگژری اپارٹمنٹس بلڈنگ والوں کے اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ایسے مواقع پر اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ خیر، تمہارا فیصلہ مجھے پسند آیا، تم لوگ یہاں آرام سے رہو گے۔ منہاس باقر مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا عادی تھا، اس لیے اس سے زیادہ دیر گفتگو ممکن نہیں تھی۔ ویسے بھی میں اپنے پیچھے جو صورتحال چھوڑ آیا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں جلد از جلد وہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ منہاس باقر کے بنگلے سے نکلنے سے قبل مجھے چند لمحات کے لیے ساحل سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ موجودہ حالات کی سنگینی سے پوری طرح آگاہ تھی۔ میری آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا وجدان۔ اس کی انتہائی گہری سنجیدگی میں چھپے ہوئے جذبات کو میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ جذبات میرے لیے تھے اور اتنے بھرپور تھے کہ اس کا گریز اور بے اعتنائی بالکل مصنوعی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور میں نے انداز میں کہا، گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اب تم میرا خیال نہیں رکھو گی۔ اس کے چہرے پر ایسے آثار نمودار ہوئے جیسے وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی ہو۔ پھر وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ظاہر ہے تم وہاں اکیلے جا رہے ہو، تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ میں تمہیں اس آگ میں نہیں جھونک سکتا ساحل، میں نے چٹانی لہجے میں کہا، وہاں کچھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، میں تم پر آنچ آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہاں محفوظ ہو، یہ خیال مجھے بہت تقویت دے رہا ہوگا اور پوری حاضر دماغی سے میں اپنے دشمنوں سے نمٹ سکوں گا۔ لارڈ بدھا تمہاری حفاظت کرے، وہ یہ کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھائی۔ ہمارے درمیانی فاصلہ 0 کے برابر ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش اپنے چہروں پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ بہت ہی جذباتی اور سنسنی خیز لمحات تھے۔ ہم دونوں ہی سنجیدہ تھے اور ہماری سنجیدگی میں طلب کی تڑپ موجود تھی۔ میں کسی پیش رفت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے پہل کر دی۔ ساحل نے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھام کر تھوڑا نیچے جھکایا، پھر یہ اخبار کی اپنے احمری ہونٹ میری پیشانی پر ضبط کر دیے۔ اس کی یہ حرکت میکان کی اور غیر متوقع تھی۔ رد عمل کے طور پر میں نے اسے اپنی باہوں کے آثار میں باندھ لیا۔ میرے سینے میں اس کی محبت کا سمندر موجن تھا۔ اس سرکش سمندر کی بےتاب لہریں ساحل سے ہم کنار ہونے لگیں، اس کے سینے پر سر پٹک کر اپنا دل کا احوال سنانے لگیں۔ ساحل اور موجوں کا ملن بڑا لمحاتی اور عارضی ہوتا ہے، وہ اپنی کہہ کر واپس سمندر میں چلی جاتی ہیں۔ مجھے بھی ساحل سے جدا ہونا پڑا۔ میں نے اس کے بوسے کی کنگھی شرینی کو اپنے تن بدن میں اتارا، اسے ایک بھرپور
الوداعی نگاہ نظر سے دیکھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اس بنگلے سے اس طرح نکلا تھا جیسے جسم سے جان نکلتی ہے۔ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکول میں آمد و شد کے لیے ہم عمارت کا عقبی گیٹ استعمال کر رہے تھے۔ اسکول کے سامنے وہ بنگلہ تھا جہاں اچانک میرے کئی دشمن جمع ہو گئے تھے، لہٰذا ان سے شافی نپٹاؤ کے لیے احتیاط کی ضرورت تھی۔ جب میں کبیر شاہ کے پاس پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا، شاہ جی کیا خبریں ہیں؟ یہاں تو ابھی تک سب خیریت ہے سوائے 1-2 تبدیلیوں کے۔ اس نے کہا، تم سناؤ ادھر کی کیا رہی؟ تم بڑی افراتفری میں یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے کہا، وہی ہوا جو میرا اندازہ تھا۔ ساحل نے خواب میں ایک چیتے کو فلیٹ میں گھس کر ادھم مچاتے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال میں ان دونوں کو اپنے ایک کرم فرما کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہاں ہونے والی 1-2 تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ وجدان، تم نے کسی شیطان کی آمد کا ذکر کیا تھا۔ کبیر شاہ نے بتایا، وہ شیطان اس بنگلے سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں چونک اٹھا۔ کبیر شاہ تارا کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک قیمتی گاڑی میں تارا اور 2 غیر ملکی مہمان بولا ناتھ جمال اس بنگلے پر پہنچے تھے۔ میں خود ان کی آمد پر سخت حیرت زدہ تھا۔ تارا عمرکوٹ پولیس کی تحویل میں تھا اور سنگاپور والے وہ دونوں افراد جیل میں تھے۔ اچانک ان 3 افراد کو ایک ساتھ یہاں کراچی میں دیکھنا انتہائی پرتجسس اور حیران کن تھا۔ اور اب کبیر شاہ مجھے بتا رہا تھا کہ تارا وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ تارا کو دیکھ کر میرے منہ سے شیطان کا لفظ ادا ہوا تھا، اسی لیے کبیر شاہ بھی اسے شیطان ہی کہہ رہا تھا۔ کبیر شاہ کے انکشاف نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کہاں چلا گیا وہ شیطان؟ یہ بتانا تو فی الحال میرے لیے ممکن نہیں وجدان۔ کیا وہ اکیلا ہی گیا ہے یا غیر ملکی مہمان بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا اور ٹیلی اسکوپ سے سیاہ گیٹ والے بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ کبیر شاہ نے بتایا، وہ اکیلا گیا ہے اور نہ ہی غیر ملکی مہمان اس کے ہمراہ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ کبیر شاہ بولا، وہ شیطان نام کیا ہے اس شخص کا؟ تارا، میں نے بتایا۔ ہاں، تارا کے ساتھ ایک نوجوان بھی یہاں سے گیا ہے، وہ جواب دیتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے ایک سیاہ لینڈ کروزر میں یہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ گاڑی میں ڈرائیور بھی تھا۔ میں نے مذکورہ نوجوان کا حلیہ دریافت کیا۔ کبیر شاہ کے جواب پر میں نے اپنی یادداشت کو کھنگالا، مگر اس وضع قطع کا کوئی شخص مجھے یاد نہ آ سکا۔ میں نے پوچھا، اور ان سنگاپورین مہمانوں کی کیا خبر ہے جو تارا کے ساتھ گاڑی میں یہاں پہنچے تھے؟ وہ جب سے بنگلے میں گئے ہیں ان کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ میں اس نوجوان کے بارے میں سوچنے لگا جو تارا کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر گیا تھا۔ اسی سوچ کے دوران میں مجھے شعیب غوری کے اس آدمی کا خیال آ گیا جو مخالف کیمپ میں ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ فرق خان نامی وہ شخص سامنے والے بنگلے میں موجود تھا۔ میں نے کبیر شاہ سے پوچھا، فرق کی جانب سے کیا اطلاعات ہیں؟ تمہارے جانے کے بعد اس کا فون آیا تھا، کبیر شاہ نے بتایا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس وقت بنگلے میں میاں زاہد حسین، شاکر علی، کوبا، 2 سنگاپوری مہمان کے علاوہ گھریلو ملازمین اور 2 سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں۔ ازیں علاوہ 3 ایسی عورتیں بھی بنگلے میں بلائی گئی ہیں جو شہر کی معروف کال گرلز ہیں۔ یہ رات وہ بنگلے پر ہی گزاریں گی۔ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو وہ تینوں رات بھر کس قسم کی مصروفیات میں مشغول رہیں گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا۔ میں ٹیلی اسکوپ کے ساتھ ہاتھ میں تھا، میں اسی کی جانب متوجہ تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے فرق کا فون تارا اینڈ کمپنی کی روانگی کے بعد آیا تھا، کیونکہ اس بیان میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، ان کے روانہ ہونے کے فوراً بعد اس نے تصدیق کی۔ دوبارہ وہ کب کال کرے گا؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔